نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو مزید خوشیاں اور سلامتی نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ آپ کو تکبر کی علامات سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یقیناً آپ کو بڑے واضح طور پہ علم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو کل کی ویڈیو میں سماعت فرمایا تکبر کی علامات. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تکبر کا علاج. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. مالک کی کائنات آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. اور گزارش ہے کہ اس علمی ویڈیو کو اور جو آپ کے لیے بنائی جاتی ہے ہم سب کی اصلاح کے لیے، تو گزارش ہے کہ ان کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں. احباب ذی وقار، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. اس تکبر کا علاج یا کسی بھی باطنی مرض کا علاج دو طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک علمی، جسے آپ نفسیاتی یا ذہنی علاج کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے عملی، جسے آپ پریکٹیکل کا نام دیتے ہیں. ہم ان دونوں کا انشاءاللہ آج ذکر کریں گے. علمی علاج کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی ذات میں موجود تکبر کا سبب جاننے اور پھر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک مرض کا سبب موجود ہو عموماً علاج جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا. چنانچہ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ عموماً درج ذیل اشیاء ہی تکبر کا سبب بنتی ہیں. نمبر ایک علم، چاہے دینی ہو یا دنیاوی. نمبر دو عمل، جیسے ظاہر کو سنت کے مطابق کر لینا، عبادات کا ارتکاب اور گناہوں سے دور رہنے پر استقامت، تہجد و چاشت و اشراق، نوافل کی کثرت. نمبر تین حسن و جمال، جیسے ہم پر چہرے کا خوبصورت، قد کا مناسب، رنگت کا خوبصورت یعنی گورا کا ہونا. نمبر چار مال و دولت. نمبر پانچ خاندان و وجاہت یعنی کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق. نمبر چھ لباس، اور نمبر سات ہے ذہانت. تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تکبر آتا ہے. یہ سات ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تکبر آتا ہے. اب آئیے سب سے پہلے علمی تکبر. علمی تکبر دور کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان بار بار سوچے کہ اگر میں اس وصف کی بنا پر دوسروں کو حقیر
اور کم تر گمان کروں گا تو خدا نہ خواستہ میرا انجام بھی شیطان کی مثل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ تو نے مجھے آگ سے جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ چونکہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں، اور افضل اپنے کم تر کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ شیطان نے بولا تو سچ تھا، جھوٹ تو نہیں بولا تھا۔ شیطان نے سچ کہا تھا، مگر اس نے چونکہ تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، جبکہ بولا اس نے سچ تھا۔ یقیناً شیطان آگ سے بنا تھا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اور اس بدبخت کا علم دیکھے کہ وہ اللہ رب العزت کو دلیل دے رہا تھا، سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اس نے وجہ بتائی اور دلیل پیش کی کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، اعلیٰ کبھی اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کرتا، تو لہٰذا میں تیری بارگاہ میں مولا سجدہ کرتا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس کا علم، دیکھیں اللہ رب العزت کو دلیل دے رہا ہے اور بول بھی سچ رہا، یہ نہیں کہ جھوٹ ہے، اس نے سچ بولا ہے، سچ بھی بولا اور دلیل بھی اللہ رب العزت کی ذات کو عطا فرما دی۔ تو یقیناً غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اس کے دل میں علمی تکبر نہ ہوتا تو کبھی اس قسم کی دلیل پیش کرنے کی حماقت نہ کرتا، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اسے کافر قرار دے کر ہمیشہ کے لیے مردود فرما دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب علمی تکبر آتا ہے تو یہ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو پھسلا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، شیطان سے کتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کا استاد تھا، مگر یہ چونکہ علمی تکبر ہے تو یہ علم جو ہے یہ بھی بندے پہ علم جو ہے اس کی بنا پہ بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا علمی تکبر دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت عالم، دنیا کا علم رکھنے والا ہے یا دین کا علم رکھنے والا ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی شعبے سے آپ کا علم کا تعلق ہے، آپ کے پاس علم ہے تو اس علم پہ ناز نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ جانیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ بار بار سوچیں، جو علم رکھنے والے ہیں، علمی تکبر اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ ہے، اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار ذہن میں خیال لائے، ایک دن میں 3-4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 8 مرتبہ، جتنی زیادہ مرض ہے اتنا زیادہ خیال لائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی طرح میرا بھی حال نہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ جو تکبر ہے، علمی تکبر، یہ شیطان نے کیا تھا، اور اس کو دور کرنے کے لیے علماء کو اور جتنے بھی ٹیچرز، پروفیسرز، جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں، اگر کسی کے ہاں یہ مرض ہے تو یہ بار بار سوچے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ غور کیا جائے تو آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کس علمی مقام پر فائز تھے، اس کے باوجود ان کی ذوات قدسیہ میں تکبر کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کسی غریب اور کم علم کو جھڑکنا، اس کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنا اور اسے بار بار اس کے کم علمی کا احساس دلا کر ذلیل کرنا، اس سے ملنے سے انکار کرنا، اس کو عزت نہ دینا، اسے جانور کی مثل سمجھنا وغیرہ میں سے کوئی بھی قابل اعتراض چیز ان بزرگوں میں کسی قسم کی کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کی اہل بیت اطہار کی، حضور کے اصحاب کی، تو ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کبھی علمی تکبر کا کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں لایا۔ یوں سمجھیے کہ ان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا کہ یہ ان پڑھ ہے اور میں علم رکھنے والا ہوں۔ تو
احباب ذی وقار اس کو دور کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بار بار ذہن میں خیال لائیں کہ شیطان کا کیا حال ہوا، اس نے تکبر کیا، اور پھر بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ اس کا ملاحظہ کرتے رہیں، بار بار اس بات پہ سوچتے رہیں کہ انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ہم کیوں کریں؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہے علمی تکبر کو دور کرنے کا۔ لہٰذا دنیا میں لوگوں کی زبان سے نازیبا کلمات کا نشانہ بننے اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ رہنے کے لیے تکبر سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ صاحب علم حضرات اس تکبر کی موجودگی کا اندازہ کرنے کے لیے محاسبے کی غرض سے پیچھے ذکر جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ان تمام سوالات کے خود سے جواب طلب کریں، اور اگر جواب ہاں میں ہو تو دل کو پاکیزہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ احباب ذی وقار دوسرا ہے عمل کی وجہ سے تکبر ہونا۔ اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر کو دور کرنے کے لیے ان عبادات گزاروں کے احوال پڑھیں جنہیں تکبر نے نار جہنم کا مستحق بنا دیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک عبادت گزار اور دوسرا گناہ گار مشہور تھا۔ ایک دن عابد نے اسے سمجھایا کہ جن کاموں میں تو پھنسا ہے اس سے باز آ جا، تو دوسرے نے جواب دیا میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ پھر کسی دن عابد نے اسے ایسا گناہ کرتے پایا کہ جسے اس نے بہت بڑا گمان کیا، چنانچہ اس نے اس سے باز رہنے کے لیے دوبارہ سمجھایا، لیکن دوسرے نے حسب معمول بلا جنجناہٹ کے جواب دیا کہ میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دیا جائے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ تو میرا پہرے دار مقرر ہوا ہے کیا؟ یہ سن کر عابد نے غصے میں آ کے کہا اللہ کی قسم، رب نہ تو تجھے کبھی بخشے گا اور نہ تجھے کبھی جنت میں داخل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے، جس نے ان دونوں کی روح قبض کر لی، پھر ان دونوں کو بارگاہ الہی میں حاضر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ گار سے فرمایا کہ تو میری جنت میں داخل ہو جا، اور عابد سے فرمایا کہ تو میرے بندے پر میری رحمت روکنے پر قادر ہو سکتا ہے؟ تو نے کیوں کہا اسے کہ تو جہنم میں جائے گا، تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تیری کبھی بخشش نہیں ہو سکتی؟ کس بنا پہ تو؟ کیا تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تو فیصلہ کرے؟ اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، جاؤ ذرا جہنم میں۔ تو احباب ذی وقار اگر غور کیا جائے تو اس عابد کی گرفت کی اصل سبب فقط اللہ رب العزت کی رحمت کو مایوس کرنا نہیں، بلکہ وہ تکبر بھی تھا کہ جس نے اسے اس قسم کا جملہ بولنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ اس طرح کا جملہ نہ بولتا، یعنی اس کو عبادت پہ ناز تھا کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنی ریاضت کرتا ہوں، اور دوسرا حقیر نظر آیا، جبکہ اس دیوانے کی بات دیکھیں، گناہ گار تھا مگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ احباب ذی وقار تو پتہ یہ چلا کہ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ کہیں یہ فیصلہ نہیں کر بیٹھنا چاہیے کہ یہ فلاں جہنمی ہے اور فلاں جنتی ہے۔
یہ تو مالک کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے وہ۔ تو ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، تو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس واقعے سے مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں جہنمی تھا جنتی کیوں ہوا، یہ گناہ گار کی جو ہے وہ آواز ہے۔ میں جہنمی تھا جنتی کیوں ہوا، میرے مولا کی مرضی بدل گئی ہوگی، میرے مولا کی مرضی بدل گئی ہوگی۔ نہ جانے مالک کی کب مرضی بدل جائے، وہ تمہاری کئی سالوں کی عبادت کو رد فرما دے ایک جملے کی بنا پہ۔ اور اس کے برعکس اگر مالک چاہے تو جو کچھ چاہے وہ فرما دے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے تو ایک دن دو شخص ملے، ان میں ایک شخص لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ اب لکڑہارے نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے بارے میں پوچھنا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ جو تھے وہ چلے۔ اسی طرح آگے عبادت گزار نے بھی یہی بات کی کہ حضور میرے بارے میں بھی پوچھنا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ، جو عبادت گزار ہے وہ جنتی ہے، جو لکڑہارا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو واپس آ کے عبادت گزار کو خوشخبری سنائی، تو پھر آگے لکڑہارا جو ہے اس کے پاس جب پہنچے تو اس کو آ کے بات سنائی کہ تو جہنمی ہے۔ اب وہ بڑا دیوانہ تھا، اب گناہ گار تھا، لیکن اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبت بڑی تھی۔ اب محبت دیکھیے، لکڑہارا اوپر بیٹھا تھا درخت کے، اس نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے رقص کرنے لگا، خوش ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے تجھے رونا چاہیے، تو گڑ گڑا مالک کی بارگاہ میں معافی مانگ کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر وہ دیوانہ کہنے لگا یا موسیٰ میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، جو میرے اعمال ہیں اگر میں ان اعمال کو دیکھوں تو میرا ٹھکانہ کائنات میں بنتا ہی نہیں، میں ایسا ہوں کہ مجھے ختم کر دیا جائے، بس میرے لیے کوئی جگہ رکھی نہ جائے۔ مگر یا موسیٰ دیکھیں اللہ رب العزت نے میرے لیے جہنم میں صحیح جگہ رکھی تو ہے، جہنم بھی تو اسی مالک کی ہے، تو اس مالک نے اپنی بارگاہ میں کہیں نہ کہیں رکھا تو ہے۔ اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو کسی لائق ہی نہیں ہوں، لیکن چلو جہنم ہی صحیح ہے تو مالک کی جہنم، اسی رب کی جہنم میں رہوں گا، تو جب جہنم بھی رب کی ہے تو مجھے اس بات پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے تو اور کیا کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دوسرا دن ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ میں نے آج اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، آج میرا فیصلہ بدل چکا ہے۔ مالک کیسا فیصلہ؟ فرمایا جو لکڑہارا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی، اور جو عبادت گزار تھا اس پر میں نے جہنم کو واجب کر دیا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تو نے عبادت گزار کو بتایا کہ تو جنتی ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ مجھے جنت کیوں نہ دیتا، میں نے تو کبھی گناہ ہی کوئی نہیں کیا، اتنے سال ہو گئے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات ذہن میں خیال لایا ہے تو موسیٰ میں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ بدل دیا ہے کہ اس کے اندر اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی تکبر ہے، تو کبریائی کی شان تو فقط میری ہے، اب میں نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری جہنم میں خوشی سے آنا پسند کرتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس پہ جنت واجب کر دی۔ احباب ذی وقار اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا، اسی حدیث کے تحت دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کو بھیج کر عبادت گزار کے پاس آ کے اس نے سوال کیا کہ کیا اللہ رب العزت کی ذات
ایک سوئی کے نکے کے میں جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، کیا ان میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو عبادت گزار نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کہ اپنی دماغ کا علاج کرو کہ ایک سوئی کے نکے میں اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ تو اس نے اگلی بات فرمائی کہ اگر اللہ چاہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ پھر سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ سوئی کتنی باریک ہے، اونٹ کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح وہ گنہگار کے پاس آیا تو گنہگار سے آ کے یہی سوال کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، اگر رب چاہے تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، پوری کائنات کو سوئی کے نکے سے گزار دے، پوری کائنات کو سوئی کے نکے سے گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، جو مالک کن کہہ کے کائنات کو بنا سکتا ہے، تو وہ مالک یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ احباب ذی وقار، تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی عبادت جو ہے یہ بندے کو نقصان دلوا دیتی ہے، لہٰذا عبادت جتنی بھی کریں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ جب عبادت بندہ کرے تو عبادت جوں بڑھتی جائے، عاجزی بھی اتنی بڑھتی جائے۔ اگر عبادت بڑھتی جائے اور ادھر تکبر جنم لینے لگے تو یوں سمجھیں یہ عبادت جو ہے آپ کو کبھی نہ کبھی شیطان بنا کے رکھ دے گی، کبھی نہ کبھی آپ کو جہنمی کر دے گی، آپ کو گمراہ کر کے رکھ دے گی یہ عبادت بھی۔ تو لہٰذا یہ تکبر بھی ایسی ہے کہ سالوں سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے ایک جملے کے اندر۔ تو لہٰذا عابدوں کے لیے اور علماء کے لیے خصوصی توجہ ہے کہ آپ کے علم میں کبھی تکبر نہ آئے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور آپ کے عمل میں بھی کبھی کوئی حقیر نہ نظر آئے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنے علم کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو۔ علم جتنا آئے اتنی عاجزی بڑھ جائے، جتنا ادب بڑھ جائے، اور جتنی زیادہ عبادت ہو آپ کی، جتنی آپ ریاضت کرنے والے ہوں، اتنی زیادہ عاجزی بڑھ جائے، اتنا غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو سکون محسوس ہو، جتنا علم زیادہ ہو اخلاق اتنا اچھا ہو، پیار اتنا اچھا ہو، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اگر آپ کا رویہ اچھا ہے تو یوں سمجھیں آپ کو علم فائدہ دے رہا ہے، آپ کو عمل فائدہ دے رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن میں خیال ہو کوئی اور، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ آپ کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ تکبر آپ کو کبھی نہ کبھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ اس تکبر جیسی لعنت سے بچیے، اور جو میں نے آپ کے سامنے علمی اور عملی دونوں طریقوں سے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس تکبر سے بچنے کا جو طریقہ وہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو احباب ذی وقار، ایک دن بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بارگاہ الہی میں اتنا قرب حاصل کر چکا تھا کہ جب وہ دھوپ میں عبادت کرتا تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بادل آ کر اس پر سایہ کرتا۔ ایک دن وہ دھوپ میں عبادت کر رہا تھا، حسب معمول سر پہ بادل موجود تھا، وہاں سے ایک بے حد گناہگار شخص کا گزر ہوا، تو اس نے یہ منظر دیکھا تو سوچا کہ اگر میں عبادت گزار کے پاس بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے قرب کی برکت سے اللہ مجھے بھی بخش دے، اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی بخش دے۔ چنانچہ وہ آیا اور عبادت گزار کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا قریب بیٹھنا عبادت گزار کو بے حد ناگوار گزرا، اور اس نے غصے میں آ کر کہا، پرے ہٹ جا، تجھ جیسا بدکار میرے ساتھ بیٹھے گا؟ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، ان دونوں میں جا کر کہہ دو کہ اپنے اعمال کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے عبادت گزار کے تکبر کی بنا پر اس کی تمام عبادت کو ہم نے برباد فرما دیا ہے، جبکہ گناہگار کی عاجزی کی بنا پر اور اس کی بخشش کی چاہت میں ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عبادت گزار دوبارہ سے عبادت کرے تاکہ وہ میری بارگاہ میں مغفرت کا طالب ہو جائے اور اپنے اس تکبر پر بھی معافی مانگے، اور جو گناہگار جس کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس کو جا کے سنا دو کہ اب نیک اعمال کرے تاکہ میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ احباب ذی وقار، اس قسم کے کئی واقعات ملتے ہیں، مگر سبق کے لیے یہ آپ
جی اگر 3 بھی یاد کر لیتے ہیں تو بڑے ہیں۔ آپ یہ 3 واقعات کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ پہ پہرا دیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ پہ پہرا نہیں دیا تو کیا کیا ہم نے؟ یہ زبان ہمارے کنٹرول میں نہ رہی، یہ دل تکبر سے ہمارے کنٹرول میں نہ رہا تو ہم نے کائنات کو کیا فتح کرنا ہے؟ دنیا میں کیا فتح کریں گے؟ ہم اپنے گھر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنی فیملی ممبرز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ سٹوڈنٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پہلے کنٹرول اپنے آپ کو کریں، ان برے اعمال سے، برے افعال سے، برے القاب سے اور برے جملوں سے اور تکبرانہ انداز سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر جاتا ہے یقیناً وہ دوسروں کو بھی کنٹرول کر جاتا ہے۔ وہ کامیاب باپ بھی بن سکتا ہے، وہ کامیاب ٹیچر بھی بن سکتا ہے، وہ کامیاب زندگی گزار کر کامیاب حضور کا امتی بھی بن سکتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے یوں سمجھے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، تو اس قسم کے واقعات کے مطالعہ سے یقیناً یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ عبادت اسی وقت قابل نفع اور باعث نجات ہے کہ جب تکبر سے خالی ہو۔ تکبر کی موجودگی میں تمام تر محنت کو ضائع اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو لازم قرار دیتی ہے۔ تو عمل کے دولت پانے والے حضرات بھی محاسبے کی غرض سے، جو میں نے ابھی آج عرض کی ہیں یا کل میں نے علامات عرض کی تھیں، تو ان سوالات کے جواب آپ اپنے ایمانداری کے ساتھ محاسبہ کریں اور ان میں چیک کریں کہ کیا آپ کے اندر یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں پائی تو نہیں جاتی، اور اگر جواب آپ کو ہاں میں ملتا ہے تو پھر اس پہ توجہ کریں اور ان سے جو بچنے کی ترکیب بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو ناظرین کرام، ایک اور ترکیب ہے، وہ میں آج آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تکبر سے محفوظ رہیں، حسد سے محفوظ رہیں، دیگر امراض باطنی سے محفوظ رہیں اور کبھی تکبر دل میں نہ آئے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ جب تک کسی ہستی کی نگاہ نہ ہو تب تک بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تکبر بھی کر سکتا ہے، حسد بھی کر سکتا ہے، بغض بھی رکھ سکتا ہے، کینہ بھی ہو سکتا ہے، غرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تب تک جب تک کسی کی نگاہ نہ ہو، فقط عبادت ہو۔ اب نگاہ کس کی چاہیے؟ نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہیے، حضور کی نگاہ رحمت آپ پہ ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ادھر ادھر بھٹک جائیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ شفقت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو بڑا آسان طریقہ ہے، بس مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ شفقت بھی ہوگی، اللہ رب العزت کی نگاہ کرم بھی ہوگی۔ تو جب مالک کان کی نگاہ کرم ہوگی ہم پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نگاہ ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات بھی نگاہ کرم ہوگی، تو جب نگاہ کرم آپ پر ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں کبھی تکبر آ جائے۔ تو اس کے لیے آسان ہے کہ آپ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ عبادت گزاروں کی عبادت بچ جائے گی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے، اور علماء کا علم اسے تکبر سے بچا کے رکھے گا، اور علم نافع بنے گا۔ علم جو ہے یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے بنیں گے۔ تو ناظرین کرام، جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ میں ایک درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس درود پاک کی برکات یہ ہیں کہ یہ ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں روحانی، ان تمام کو ختم فرمانے میں بے حد اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے کسی قسم کی یہ روحانی امراض آپ کے قریب نہیں آئیں گی، آپ کی روحانی امراض سے آپ کو پاک کر دے گا۔ یہ درود پاک ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ تو ناظرین کرام، یہ درود پاک تھا جو روحانی امراض سے آپ کو پاک کر دے گا اور روحانی جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم آپ پہ ہوگی، تو جتنا زیادہ ہو سکے اس درود پاک کا وظیفہ جاری رکھیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے کی طرح میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو علمی، عملی اور دیگر جو وجہ سے تکبر آتا ہے، مالک کائنات اس تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔